صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فقد نبینا فی حلق وفی خلوق فقد نبینا فی حلق وفی خلوق ولم یدانه فی علم ولا کرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ ہدیہ درود بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفتاً محبتاً ہم سب کی طرف سے پیش فرمائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب پر نوری نگاہ ہو، پاک توجہ ہو، اور ہم اپنی زندگی محبت مصطفیٰ میں، اطاعت مصطفیٰ میں گزارنے والے بن جائیں، اور آخرت میں انشاءاللہ ہم سب شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اس اعلیٰ ترین نیت کے ساتھ، اعلیٰ ترین مقاصد کے ساتھ ہم تجاہدو فی سبیل اللہ کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا کچھ اس طرح قبول فرمائے کہ ہمیں جنتوں میں بھی یوں ہی ملا کر بٹھائے۔ جس اعلیٰ سوچ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اب آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم لوح محفوظ کا نظارہ کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ نظارہ کیجئے، یا اللہ ہمیں ایک دن اپنے چہرے کا بھی نظارہ کروانا مولا۔ آج تیرے کلام کا نظارہ کر رہے ہیں، کل تیرے روح کا دیدار کریں۔ دیکھیں جس نیت سے آپ جو کام کریں گے، اللہ تعالیٰ نیت کو محفوظ کر لیتا ہے، اور آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کا اجر لے جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ہر بات کی نیت کرواتی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا اجر وہاں تک بڑھا دے جہاں تک ہم خود پہنچ نہیں سکتے، یا ہمارا عمل پہنچ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 91 کو ملاحظہ کیجئے، تاکہ آپ کی آنکھوں کو بھی قرآن سے نور ملے، دل کو بھی نور ملے، دماغ کو بھی نور ملے، اور پھر یہ نور شفا بن کے ہمارے بدنوں میں اتر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قولو، تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائے، بما، اس پر، انزلہ، جو نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور انکار کرتے ہیں، بما، اس سے، وراءہ، اس کے علاوہ، وہوا، حالانکہ وہ، الحق، حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس، قل، کہہ دو، فلما، سو کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبی، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔ اب دیکھیں اس آیت کو ہم نے اقرا سے، اب ہم نے اس کا تفکر اور تدبر کی طرف آ رہے ہیں۔ تدبر کی طرف آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے من کا تزکیہ، اپنے من کا جائزہ اور تجزیہ کریں اس آیت کی روشنی میں، تاکہ پھر ہماری اصلاح ہو اور ہم فلاح کی طرف جانے والے بن جائیں۔ آیت مبارکہ کا دیکھیے آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہودی فطرت، دیکھیں اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچی ہے یہ بات کہ یہودیوں نے جو کیا اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ ہاں،
ہمارا کیا اس سے لینا دینا ہے؟ ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے بتائیں؟ جو کچھ یہودیوں نے کیا ہے ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اور اللہ کی کوئی بات فضول نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے نا یہ بھی بات، اللہ ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا، ابس باتیں نہیں اللہ کرتا، لا یعنی یا بے معنی۔ اللہ کی ہر بات موقع محل کے مطابق ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت اور نصیحت اور ہدایت ہمارے لیے پوشیدہ ہوتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس آیت کو ہم نے ایک بند کلی ہے اس کو کھولنا ہے۔ جیسے آپ کے کوئی فرینڈ میسج بھیجتی ہے تو آپ میسج کو کھول کے دیکھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کے دیکھیں ہماری طرف پیغامات، ارشادات اور ہدایات آئی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پڑھ کے چھوڑ دیں، بھئی پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد ہی تو اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اب آپ نے اس کو سمجھ کے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، اس کو نبھانا ہے، جو پڑھا ہے اس کی تصدیق کرنی ہے بالعمل۔ لیکن ہم جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں، بلکہ عمل سے کیا ہم تو سمجھنے سے بھی دور ہیں، ہے کہ نہیں؟ بتائیں ایسی بات۔ اسی لیے پھر دیکھیں ہمیں تزکیہ، طہارت اور تقوی حاصل نہیں ہوتا اور ہماری کوئی روحانی ترقی نہیں ہوتی۔ مسلمین سے مومنین، قانتین، صادقین، خاشعین، صابرین، متصدقین، صائمین، حافظین، ذاکرین، ہمارا سفر ہوتا ہی نہیں۔ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ساری زندگی کے کلمہ پڑھ کے، بس کلمہ گو ہی ہیں، آگے گئے ہی نہیں، کلمے سے آگے گئے ہی نہیں۔ آگے تو پورا سفر شروع کرنا تھا، یعنی ہم نے آغاز کو ہی انجام سمجھ لیا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے، سمجھ رہے؟ دروازے کو ہی ہم نے دروازہ کھول کے بند کر دیا۔ اللہ تو کہہ رہا تھا اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور آگے راستے ہیں، آگے منزلیں ہیں، آگے مرتبے ہیں، آگے سلسلے ہیں، آگے مجاہدے ہیں، آگے اللہ کی قربتیں ہیں۔ لیکن ہم نے ظلم یہ ڈھایا ہوا ہے کہ ہم آگے گئے ہی نہیں ہیں، دروازہ کھول کے ساتھ ہی بند کر دیتے ہیں قرآن کا، آگے پتہ کیا ہی نہیں کون کون سی آگے اللہ رب العزت نے منزلیں رکھی ہیں، مجاہدے رکھے ہیں، منزلیں رکھی ہیں، اللہ نے مرتبے رکھے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، آج تک ہم اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہی کام تو یہودی کیا کرتے تھے کہ جب مطلب ہوتا تھا تو کہتے تھے ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس نبی بھی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی تھی نا، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا کہ ان آیات پر عمل بھی کرو، تو پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے اپنے کام ہیں، ہماری خواہشیں ہیں، ہماری رونقیں ہیں، ہماری خوشیاں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تب وہ اس طرف نکل جاتے تھے۔ تو اللہ یہی بات ہمیں اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، یہودی فطرت سمجھا رہا ہے کہ جو تم سے پہلے یہودی لوگ تھے یا عیسائی تھے، یہودی دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی، یہودی مفاد پرست ہوتے ہیں اور جو عیسائی ہوتے ہیں نا وہ نفس پرست ہوتے ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مغضوب ہیں، دوسرے کو اللہ نے کہا یہ ضالین ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ اب اللہ ان کے دونوں کے حال ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ اس لیے سنا رہا ہے کہ تم اپنا حال ایسا نہ کرنا، ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ یا تو تم اللہ کے غضب میں پکڑے جاؤ گے اور یا پھر تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم نے چونکہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہم ادھر کبھی ہم گمراہوں میں ہوتے ہیں اور کبھی غضب والوں میں ہوتے ہیں۔ صراط المستقیم پہ ہم چلے ہی نہیں، کیونکہ صراط المستقیم کا ہم نے کبھی نہ فکر کی ہے، نہ کبھی سوچا ہے، نہ کبھی ہم نے اس کو ڈھونڈا ہے، نہ ہم نے کبھی اس کی علامات اور اس کے مقامات کی فکر ہی کی ہے، نہیں کی نا۔ ہماری ساری فکریں کون سی ہوتی ہیں؟ دنیا کی زینتوں کی، خواہشوں کی، اولادوں کی، دنیا کے کمائیوں کی، مکانوں کی، دنیا کی خواہشوں کی، راحتوں کی، ہماری ساری فکریں ہی ہیں۔
میں آپ کو اسی لیے تو کہتی ہوں ہماری فکریں اور ہمارا حال جو ہے نا سارا کافرانہ ہے. کوئی بتا دے مومنانہ صفت ہو ہمارے اندر. مومن کو تو فکر ہر وقت، یا مسلمان والی کوئی ہماری عادت ہو، مسلمان کو تو صراط المستقیم کی ہر وقت سلامتی پر چلنے کی اور استقامت کی فکر ہوتی ہے. یا اللہ میرا قدم کہیں صراط المستقیم سے ہٹ نہ جائے. ایک مسلمان تو ہر وقت اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے اور وہ سولی پہ لٹکا ہوا. اس کی حالت ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ کہیں مجھے میرا نفس نہ دھوکہ دے دے، کہیں شیطان نہ مجھے بھٹکا دے. وہ تو ہر وقت کہتے ہیں نا من پاک نیت صاف لے کے ایک صراط المستقیم پر سیدھا چلنے کا جہاد کرتا رہتا ہے. اس کی تو فکر دن رات یہ ہوتی ہے کہ میرا قدم کہیں شیطان بہکا نہ دے، کہیں نفس اندر سے مجھے ہٹا نہ دے. اس کی تو ہر وقت یہ جان پہ بنی ہوتی ہے کہ میرا صراط المستقیم سے قدم بہک نہ جائے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو صراط المستقیم کا ہمیں تو خیر سے ہم چڑھے ہی نہیں کبھی. ہم تو اپنی خوشیاں رونقوں میں، اپنی خواہشوں میں، اولادوں میں پڑے ہوش مست پڑے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بڑی خوش بختی ہے جی، سب کچھ ملا ہوا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو میں بڑی خوش بخت ہوں. سمجھ رہے ہیں اللہ نے زندگی ہمیں اس لیے دی ہے کہ تم اپنا بچے پیدا کرو، اپنا گھر بار میں بیٹھو، پھر اولاد کی شادیاں کر دو، پھر پوتے پوتیاں کھلاؤ اور پھر دنیا سے چلے جاؤ. ہم اس لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہوئے کہ جانوروں کی طرح کھا پی کے بچے پیدا کر کے دنیا سے چلے جائیں. اللہ نے ہمیں اعلیٰ اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمیں اعلیٰ علیین والی لوح محفوظ والی کتاب دی ہے اور اپنا بہترین نبی دیا ہے تاکہ ہم بہترین اسلام کے اندر داخل ہو کر بہترین راستہ صراط المستقیم کی پیروی کر کے بہترین اعمال، اسوۃ حسنہ والے بہترین اعمال کر کے آخرت میں حسن المآب، بہترین ہمارا انجام ہو. لیکن ہم تو بہترین کو ہم نے اس کی اہمیت اور عظمت کو جانا ہی نہیں، قدر ہی نہیں کی، جسے کہتے ہیں نا پرواہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا ہمیں بہترین دین، بہترین راستہ، بہترین کتاب، بہترین نبی اور بہترین کام دیا ہوا ہے کہ تقویٰ کا زاد راہ بہترین اسوہ حسنہ کی پیروی میں جمع کرنا. ہمیں پتہ ہے اللہ نے ہمیں کون سے بہترین کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہوا. ہم تو اپنے کم ترین کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ میری راحتیں، میری خواہشیں، میری رونقیں، میری محبتیں، میری زینتیں چلتی رہیں اور ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یعنی اپنی زندگی کی مہلت کو ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی تناظر میں دیکھیں سمجھا، اس کو کہتے ہیں حکیمانہ انداز. اللہ رب العزت کا انداز بہت کریمانہ اور حکیمانہ ہے، کیونکہ ابھی ہم اس دنیا میں ہیں نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے تاکہ ہم انابت والے بن جائیں، اجابت والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت والے بن جائیں، محبت والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو مانو. یہودی فطرت کیا تھی کہ جب انہیں کہا جاتا تھا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے نا قرآن میں اس کو مانو، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے، گستاخی کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے اور کہتے تھے جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے نا، یعنی تورات، ہم تو اس کو مانیں گے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ فرق کیا ہے؟ تورات بھی اللہ نے نازل کی ہے، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں ان کی اندر کی جو فطرت ہے نا، جسے کہتے ہیں نا اندر کی حباست کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ بے نقاب کر رہا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم صرف تورات کو مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، یعنی اسی رب نے تورات نازل کی ہے، اسی نے قرآن نازل کیا ہے. وہی رب تمہیں جب کہتا ہے کہ تم اپنے نبی کی مانو تو تم تو وہ بھی نہیں مانتے. اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ مسئلہ پتہ کیا ہے، نہ یہ تورات کو مانتے ہیں، یا نہ یہ نبی کو مانتے ہیں، نہ یہ اللہ کی مانتے ہیں. یہ لوگ صرف نفس پرست ہیں اور دنیا پرست ہیں.
آج ہمارا کیا حال ہے بتائیں؟ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ مانتے ہیں اللہ کی، اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، صراط المستقیم پہ چل کے آنا، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھ کر تقویٰ کا زیادہ راہ حاصل کرنا، نماز کو قائم کر کے لانا، قرآن سے تزکیہ طہارت تقویٰ لینا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں لیتے۔ تو یہودی بھی یہی کیا کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے لیکن نبیوں کی نہیں مانتے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے محبوب ہمارے نبی خاتم النبیین، ہمارا تو یقین ہے، ایمان ہے وہ خاتم النبیین ہے، ہم میلاد کرتے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ ان کی سنت ہے، نہ ان کی شریعت ہے، نہ ان کی طریقت ہے، نہ ان کی اطاعت ہے، نہ ان کی محبت ہے، نہ ان کا اتباع ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی تو یہودی کیا کرتے تھے، زبانی دعوے اور ظاہری محبت اور تعلق جتانا اور اندر سے بالکل کھوکھلا اور کچھ بھی نہ ہونا، یہ یہودی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہودی بھی کہتے تھے ہم کتاب کو مانتے ہیں لیکن کتاب کی نہیں مانتے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ نہیں بتائیں؟ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہی نہیں ہیں، صرف زبانی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کے احکامات، قرآن کی آیات، کیا ہم قرآن کی آیات کی پیروی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم تو پیروی کرتے ہیں رسم و رواج، خاندان، خامند اور اولادوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کی پیروی کرنی ہے، صراط المستقیم کی پیروی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ ہمارے پاس تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہمیں دیا ہی نہیں گیا۔ ہمیں دیا گیا ہے بچپن سے، یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے، جو رسم ہے، جو رواج ہے، جو خاندان ہے، جو سب کر رہے ہیں نا وہ کرو۔ ہمیں تو یہ سمجھایا ہی نہیں گیا جو رب کہہ رہا ہے وہ کرو، جو نبی دکھا رہا ہے اس پر چلو، جو قرآن فرما رہا ہے اس پر عمل کرو۔ تو ہماری فطرت کس سے مل رہی ہے آپ بتائیں؟ کہنے کو مسلمان، زبانی مسلمان ہیں، لیکن حال کے اور عملی طور پر ہم یہودیوں سے بھی ملتے ہیں اور عیسائیوں سے بھی ملتے ہیں، کیونکہ عیسائی خواہش پرست ہوتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، سب کچھ اچھا ہو۔ عیسائی اپنی خواہشات کے پیچھے اور یہودی دنیا کے مفادات کے پیچھے۔ ہم کیا ہیں بتائیں؟ ہم کبھی اس کے پیچھے تو کبھی اس کے پیچھے، ہے کہ نہیں ایسا حال؟ بتائیں، ہے کہ نہیں بتائیں؟ ہم بھی نفس کے غلام ہیں، کبھی اپنی خواہشات کے پیچھے، کبھی اپنے مفادات کے پیچھے۔ تو دیکھیں علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اگر ہم نفس کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ جو ہم غلام بنے ہوئے ہیں نا، یہ اس کے بعد جو ہماری عبادات ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تدبیریں نہ شمشیریں، کیونکہ اندر سے ہم نفس کے غلام ہیں۔ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ہم اپنے مفادات کے بندے ہیں، ہم رحمان کے بندے نہیں ہیں، نہ ہم آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہی تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، غلامی میں، اس غلامی کی حالت میں جب تو غلام ہے اپنی خواہشات کا، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، اپنے مفادات کا، تو نہ کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں۔ جتنا مرضی تو دعوے کر لے، میں بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا حاجی نمازی ہوں، تیرے ان دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو ہو ذوق یقین پیدا، تو اپنے اندر یقین پیدا کر۔ میں نے قرآن کی یقین، یہ جو قرآن ہے نا، یہ حق الیقین ہے، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے۔
اس قرآن پر اتنا یقین کر کہ یہ علم الیقین تجھے عین الیقین سے حق الیقین تک لے جائے، جہاں اللہ نے فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم، پڑھ کے جم جا کہ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے صراط المستقیم پہ جم جانا ہے۔ یہ ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہ جو زنجیریں ہیں نا، یہ جو دنیا کی زنجیریں دیکھیں ہمارے گلے میں توق بن کے پڑی ہوئی ہیں، کوئی اولاد کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی خاندان کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی دنیا کے پیچھے چل رہا ہے، یہ زنجیریں ہمارے پاؤں کی اور گلے کی یہ تب کٹیں گی جب ذوق یقین پیدا ہوگا کہ میں نے علم الیقین، یہ جو قرآن کا یقین ہے نا، علم ہے نا، یہ علم الیقین ہے، اور میں نے اس کو عین الیقین پہ لے کے جانا ہے۔ عین الیقین کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، بھلے دنیا کرتی ہے نہ کرے۔ ہاں آج آپ کسی کو کہو نا زندگی کا راستہ صراط المستقیم ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو کوئی کبھی سنا ہی نہیں، وہ کوئی بھی نہیں جاتا، کون چلتا ہے صراط المستقیم پہ؟ جدھر کی ہوا ہے، جدھر دنیا جا رہی ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، جو سب کر رہے ہیں، جو سب کہیں بھئی اس طرف چلو۔ ہمیں تو ہے ہی نہیں نہ علم الیقین کے آگے ہم عین الیقین پیدا ہی نہیں کرتے نا، ہم علم الیقین پہ چھوڑ دیتے ہیں بات کو، ہم بھی پڑھ لیا سن لیا بس اتنا کافی، ثواب لے لیا۔ علم الیقین کو ہم آگے لے کے جاتے ہی نہیں، دوسرے درجے پر عین الیقین نہیں لے کے جاتے، تو پھر تیسرا درجہ آنا ہی نہیں، تیسرا ہے حق الیقین۔ حق الیقین کا مطلب ہوتا ہے میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں یہ حق دیکھ لوں گا آنکھوں سے، میں صراط المستقیم جو میں نے آج چلا ہوں تو میں پل صراط پہ چلوں گا ایک سیکنڈ میں، کیونکہ دنیا میں میں نے صراط المستقیم پہ مجاہدہ کیا، تو جب میں آخرت میں جاؤں گا نا تو پل صراط پہ میں ایسے گزر جاؤں گا بجلی کی تیزی سے۔ جو میں نے دنیا میں محنتیں کی ہیں نا، مجاہدے کیے ہیں، مشقتیں کی اللہ کے رضا کے لیے، اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزاری، آگے جا کے رسول اللہ ہی میرے میزان پہ کھڑے ہوں گے حوض کوثر پہ، میں جا کے کہتے ہیں نا یہ سب کچھ میں حق الیقین یہ حق دیکھوں گا، یہ سارا حق جو آج قرآن بتا رہا ہے نا، یہ میں جا کے حق اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ لیکن ہمارے پاس تو علم الیقین کے آگے نہ عین الیقین ہے، تو پھر حق الیقین ہوتا ہی نہیں ہوتا نا، جس کی وجہ ہوتی پتہ کیا ہے، پھر ہم ادھر ادھر بکھرے رہتے ہیں، اسی لیے تو ہم بکھرے رہتے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ علم الیقین کے آگے ہم حق الیقین پہ لے کے ہی نہیں گئے، تو عین الیقین پہ لے کے ہی نہیں گئے، تو اس لیے حق الیقین ہمیں ہے ہی نہیں۔ زبانی کہتے ہیں کہ مرنا ہے، کہتے ہیں نا مرنا ہے، قیامت آنی ہے، لیکن مجھے بتائیں کون ہے جو مرنے کی تیاری، یا مرنے پر واقعی مجھے علم الیقین کے بعد میرا مرنے پہ یقین اتنا ہو کہ میں عین الیقین پہ اس مرنے کو لے آؤں۔ جس کو مرنے پر یقین ہوتا ہے نا، علم الیقین کے بعد جس کے پاس عین الیقین ہے کہ ہاں میں نے مرنا ہے، وہ بندہ پھر دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا، جسے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، جس کے پاس یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ آج ہم دوسروں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کی ہم نے میتوں کے چہرے دیکھ، اس کے باوجود ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہم نے مرنا۔ ہم اسی طرح دنیا کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے، خوشیوں کے پیچھے، اولادوں کے پیچھے۔ ارے جسے یقین ہوتا ہے میں نے مرنا ہے، وہ تو اپنے نفس کو مار دیتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے ہر وقت۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اپنے نفس کو آیتوں سے مارتا ہے، حدیثوں سے مارتا ہے، نفس کشی سے ندامت ملامت ذکر سے مارتا ہے، اپنے نفس کی نفی کرتا ہے، اپنے نفس کو رد کرتا ہے، اپنے آپ کو حق کے لیے تکلیف میں ڈالتا ہے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے تاکہ میرا نفس مر جائے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں، ہم تو نفس کو کھلاتے ہیں، نفس کو پلاتے ہیں، نفس کی رونقیں، نفس کی خوشیاں، سب کچھ تو ہم نفس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ کیونکہ ہمارے پاس عین الیقین ہی نہیں ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہم نے مرنا۔ زبانی بے شک کہتے رہو، لیکن قرآن ہمیں نشانی بتاتا ہے
جسے یقین ہوتا ہے نا میں نے مرنا ہے، آخرت پہ جانا ہے، اپنے رب کو ملنا ہے، اپنے رب کے آگے میری پیشی ہونی ہے، وہ بندہ پھر ساری زندگی اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزارتا ہے۔ اس کا یہ مجاہدہ ہوتا ہے میں نے اپنی زندگی صراط المستقیم پر پیروی مصطفیٰ میں قرآن کی پیروی اتباع میں گزارنی ہے۔ وہ اپنی رونقیں خوشیاں اور اولادوں کے پیچھے چل ہی نہیں سکتا، جسے عین الیقین ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اسی لیے تو کہا نہیں امام پش نے کہ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں مرنا، جس مرنے تے میل نہ ہوئے اس مرنے دا کی کرنا، کہ اگر میری ملاقات نہیں ہونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے رب سے، اس مرنے دا کرنا کی ہے؟ اصل مرنا تو وہ مرنا ہے کہ میں حق کے لیے مر جاؤں، رسول اللہ کی محبت میں مر جاؤں، مرنا تو ہے ہی، لیکن اصل مرنا جو ہے یہ ہے کہ ہم محبت مصطفیٰ میں اور رضائے خدا کی پیروی میں نفس کشی میں مریں، تاکہ مرنے سے کچھ حاصل بھی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، یہی تو یہودی فطرت ہوتی ہے، یہودی خیالی تصوراتی جنت میں اور اپنے آپ کو خیالی خوش نصیب اور خیالی طور پر بڑا خوش بخت انسان سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر آیت نمبر 83 سے اللہ ہمیں بتا رہا ہے یہودی فطرت کہ نہ صراط المستقیم پہ چلتے ہیں، نہ وعدہ کلمے کا نبھاتے ہیں، نہ کتاب کی پیروی کرتے ہیں، نہ نفس کشی کرتے ہیں، اپنی خواہشات اور مفادات کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ یہودی فطرت ہے۔ اور جب انہیں حتیٰ کہ آیتیں پڑھ کے بھی سنائی جائیں نا، آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر انہیں آیتیں پڑھ کے بھی سنائی جائیں نا تو کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ دیکھیں آج ہمارے درمیان بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نہیں، بتائیں، کہ قرآن کی آیتیں دیکھتے ہیں، سامنے ان کی آیتیں ہوتی ہیں، پڑھ کے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ معنی کی، نہ مفہوم کی، نہ اس آیت کی کیفیت کی، نہ اس آیت کی خشیت کی، نہ اس آیت کے اندر کیا اللہ کی عظمت ہے، کیا اس کے اندر اللہ کی محبت ہے، کچھ نہیں پتا۔ آیتیں پڑھ کے ایسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ لیا، کچھ پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں، نہ خبر ہے۔ تو یہی حال تو یہودیوں کا ہوتا تھا کہ جب انہیں نصیحت بھی کی جاتی تھی تو کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ آیتیں کیا کہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت 88 میں ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ جو انہیں سمجھ نہیں آتی نا، یہ اصل میں اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ یہ جو انہوں نے وتیرہ بنایا ہوا نا کہ مطلب کی بات سمجھ آتی ہے، جہاں مفاد ہو وہاں چلے جاتے ہیں، جو انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے اور آخرت کو چھوڑا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی ہوئی۔ یہ سن بھی لیں نا قرآن، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور اگر پلے پڑ بھی جائے نا تو رہتا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں یہ اللہ کتنے غضب کی بات ہے۔ ویسے آپ کو بتاؤں میں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ قرآن کو پریکٹیکل لے کے آئیں، عملی طور پر قرآن کے راستے پر چلیں۔ یہ چل سکتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ ریاکار ہیں۔ اللہ کہتا ہے انہیں قرآن کی کبھی سمجھ آنی ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا خریدی ہوئی ہے اور آخرت کو چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے۔ اور یہ یہودی فطرت والے لوگوں کا بھی یہی حال ہے آج کے دور کے بھی، جنہوں نے دنیا خریدی ہوئی ہے، آخرت چھوڑی ہوئی ہے، دنیا کی خوشیوں، رونقوں، زینتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جنت کی راحتوں اور محلات کو چھوڑا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کی آیات کو پڑھ کے چھوڑا ہوا ہے نا، اللہ نے ان کے پیچھے لعنت لگائی ہوئی ہے۔ اور یہی لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، لعنت ہوتی ہے نا، تو اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے 91 میں کہ جب انہیں کہا جائے نا کہ جو اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں جو کتاب ہم پر نازل ہو چکی ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ مانتے اصل میں یہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے
یہ منافق لوگ ہیں، ریاکار ہیں، دنیا دار ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں، ظالم ہیں، مفسد ہیں، یہ صرف دنیا پرست ہیں، مفاد پرست ہیں، مال پرست ہیں، مطلب پرست ہیں۔ آج ہم میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جب انہیں بتایا جائے، آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں تو وہ آیت پڑھ تو لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کرنا ہم نے وہی ہے جو ہمارا خاندان کرتا ہے، جو ہم شروع سے ہماری رسمیں ہیں، رواج ہیں، روایت ہے، ہم نے اسی پر چلنا ہے، ہم نے قرآن کی آیات کے مطابق نہیں چلنا۔ یہ ہم میں بھی اکثر لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھ لیں، جتنا مرضی انہیں آیتیں پڑھ کے سناؤ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتبعوا، اس قرآن کی پیروی کرو، اس رسول کی پیروی کرو، صراط المستقیم کی پیروی کرو، یہ 3 پیروی کرنا ہم پر فرض ہے، لیکن کوئی پتہ ہی نہیں، لوگوں کو ہوش ہی نہیں آتا، جتنا مرضی پڑھ کے سنا دو، جتنا مرضی انہیں قرآن دکھا دو، وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں سنا ہی نہیں، یا سنی انسنی کر دیں گے، کیونکہ اپنی روش نہیں بدلتے، نہ اپنی حصلت بدلتے ہیں، نہ اپنی عادت بدلتے ہیں، اسی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں جس طرح وہ پہلے تھے۔ تو یہی حال تو یہودیوں کا تھا کہ یہودی بھی اپنی فطرت نہیں بدلتے تھے، اپنی حصلت نہیں بدلتے تھے، زبانی دعوے کرتے تھے کہ ہم تو تورات پر چلتے ہیں، ہم قرآن پر نہیں چل سکتے، قرآن مشکل ہے، قرآن پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس رب نے تورات نازل کی ہے اسی نے تو قرآن نازل کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سچی کتاب ہے، وہ حق المبین، جو اللہ حق ہے، اللہ کا حق کلام ہے۔ تو اگر تم حق والے ہو تو تمہیں حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہاں، تو یہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے اللہ مخاطب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، ایک جگہ، کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ یہ جو زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنائے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ جو نبی ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ بِالْهُدَى دین الحق، کہ یہ نبی بھی دین حق لے کر آیا ہے، اس کو بھی ہم نے دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اب آپ ذرا نقطوں سے نقطے ملائیں نا، آسمان اور زمین اللہ نے حق سے بنائے ہیں، اور اللہ نے حق سے کیوں بنائے ہیں کہ وہ حق جو میرا رسول لے کر آیا ہے نا، قرآن کی صورت میں، صراط المستقیم کی صورت میں، اپنے اسوہ حسنہ کی صورت میں، اس حق کی پیروی میں میرے حق والے آسمان اور زمین کے درمیان تم زندگی حق پر گزارو، نفس پرستی میں نہ گزارو، نہ تم خواہشات اور باطل میں زندگی گزارو، زندگی حق کی پیروی میں گزارو۔ ہاں، آپ کو نقطہ سمجھ آیا گہرا؟ یہ جو زمین آسمان ہے نا، اللہ نے کئی جگہ کہا ہے کہ یہ ہم نے لاہون و لعب نہیں بنایا کہ ایویں ہی کھیل تماشا لگایا ہوا ہے جی، زمین اور بچھی ہوئی ہے، روز سورج نکلتا ہے اور بارش بھی ہوتی ہے، موسم بدلتے ہیں اور دھوپ نکلتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لاہون و لعب نہیں ہے، یہ جو دنیا کی کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، یہ حق کے لیے بنائی ہوئی ہے، تاکہ تم حق پرستی میں، حق کے راستے پر زندگی گزارو۔ لیکن وہی آیت جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی کہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہون و لعب بنایا ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، کھایا پیا اور بس، اور ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، کھایا پیا اور زندگی ایسے ہی گزار دی، اپنی تن آسانی من موجی میں وقت گزار رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں، جو دنیا کی محبت میں غرق ہیں، جو ظلمت، جہالت اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں نا،
تو سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، وذر الذین، ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جنہیں نفس نے، دنیا نے دھوکہ دیا ہوا ہے اور وہ اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کرو، حق والوں کے ساتھ بیٹھو اور حق کی کہتے ہیں نا اطاعت پیروی کے لیے بیٹھو، ورنہ تمہارا حال بھی یہودیوں کی طرح ہوگا جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جنہوں نے سوچا تھا، یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ عیش و عشرت کے لیے ہے، یہ مال کمانے کے لیے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جو ان کا انجام ہوا تھا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا، تو اللہ نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ ہاں، اس سے آپ سوچیں کہ ہم میں سے اکثر مسلمان، آج بھی اکثر مسلمان بھی ایسے ہیں جو اپنی زندگی آیات کے پیچھے نہیں گزارتے، اپنی خواہشات اور جذبات کے پیچھے گزارتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے پیچھے لعنت لگا دیتا ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں۔ اور جن کے پیچھے اللہ لعنت لگا دیتا ہے نا، اس کی نشانی میں آپ کو قرآن سے بتاؤں، وہ قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے کی طرف اور قرآن کے راستے پر، صراط المستقیم پر، اور قرآن سے تزکیہ نفس لینے کی طرف اور وہ قرآن کا اتباع کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بڑی حد کریں گے نا تو پڑھ کے رکھ دیں گے، صبح میں نے سورہ یاسین پڑھ لی، رات کو میں نے سورۃ ملک پڑھ لی، بس اتنا کافی ہے، میں بہت ثواب کما لیا۔ یا کوئی مشکل پڑ گئی، چلو جی سورۃ نوح پڑھو بیٹھ کے سارے، گھر میں کوئی سیب آ گیا، کوئی مشکل پڑ گئی، چلو جی سارے سورۃ بقرہ پڑھ لو بیٹھ کے۔ مطلب کے لیے قرآن کو استعمال کریں گے، یہی تو یہودی کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کو جب اللہ کی پکڑ آتی تھی، عذاب آتے تھے، تو دوڑ کے نبی کے پاس آ جاتے ہیں، آپ دعا کریں جی یہ مشکل دور ہو جائے، یہ عذاب ہٹ جائے۔ اور جب وہ عذاب ہٹ جاتا، پھر وہی حرکتیں، پھر نبی کی نافرمانی، پھر اللہ کے احکامات سے بے پرواہی، پھر تن آسانی، پھر من موجی، پھر بے حسی، پھر لاپرواہی، پھر دنیا داری، وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آج مجھے بتائیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔ اگر ہم قرآن کے پیچھے نہیں چل رہے نا، تو یہ بات آج سمجھ لیں، ہمارے پیچھے بھی اللہ کی لعنت ہے پھر۔ اور جس کی نشانی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس بندے کا سینہ کھلتا ہی نہیں ہے، اسے صراط المستقیم کی چاہت ہی نہیں ہوتی، قرآن سمجھنے کی طلب ہی نہیں ہوتی، اور رسول کی اطاعت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، کیا اکثر لوگ ایسے نہیں ہیں؟ مال لے کے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر مل گیا، مکان مل گیا، اولادیں مل گئیں، کاروبار مل گئے، دنیا کی زندگی پر خوش ہونے والے جو ہیں نا، قرآن انہیں کہتا ہے یہ کافر ہیں، یہ کافرانہ اور منافقانہ فطرت ہے دنیا لے کے خوش ہونا۔ جو مومنانہ اور مسلمان کی فطرت ہوتی ہے نا، وہ قرآن لے کے، ایمان لے کے، رحمان لے کے خوش ہوتا، جو کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں صرف ہے۔ ہم نے قرآن صرف پڑھا ہوا ہے، قرآن کو لیا نہیں ہے۔ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اس کی آیات سے تزکیہ لیتی، طہارت لیتی، خشیت لیتی، تقوی لیتی، اللہ کی محبت لیتی، اطاعت لیتی، رضا لیتی، قربت لیتی۔ یہ ہے قرآن سے میں نے کچھ لیا، اللہ سے سودا لیتی، اللہ کی تجارت، اللہ کا سودا، اللہ کی محبت لیتی، اللہ کی بارگاہ سے کوئی درجہ، مسلمین، مومنین، قانتین، صادقین، کوئی درجہ، کوئی مقام لیتی۔ اگر ہم نے قرآن کو لیا ہوتا، جو اصل لینے کا اللہ نے خزانہ ہمیں دیا تھا، عرشی خزانہ، لوح محفوظ کا، اللہ کا ذاتی کلام، یعنی جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے نا، اس نے اللہ کو ہی چھوڑا ہوا ہے، یہ سمجھ لیں، کیونکہ قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے نا۔ تو جس نے اللہ کے ذاتی کلام کو چھوڑا ہوا ہے، اس نے سمجھ لیں رب کو ہی چھوڑا ہوا ہے۔
جسے قرآن کا فہم اور شعور نہیں ہے نا، سمجھ لیں اسے اللہ کی بھی کوئی پہچان ہے ہی نہیں. وہ صرف نام اللہ کا لیتا ہے، کام نہیں اللہ کے کرتا. جو اللہ کہہ رہا ہے کلمے کا وعدہ نبھاؤ، صراط المستقیم پر چلو، قرآن سے تزکیہ حاصل کرو، نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، امت محمدیہ کا عہدہ نبھاؤ، کام نہیں وہ اللہ کے کرتا. جس کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے نا، اس کا فہم شعور نہیں ہے، سمجھ لیں اس کے پاس اللہ کا کوئی کام بھی نہیں ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے. حال کا تو نہیں ہے، زبان کا تو ہوگا، لیکن زبان کے دعوے تو اللہ نے قبول کرنے ہی نہیں ہے. زبان کو تو اللہ نے بند کر دینا ہے حشر کے دن، کہ زبان تو تیری بولتی جھوٹ ہے، زبان تو تیری جھوٹے دعوے کرتی ہے، تو زبان کو تو اللہ نے بند ہی کر دینا ہے نا. اس کا تو قصہ ہی تمام. حال بتائے گا، ہمارا بدن بولے گا کہ میں یہ گناہ کرتا تھا، دنیا کے پیچھے دوڑتا تھا، دنیا کے لیے پاس جانے کے لیے میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، قرآن کے پاس جانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، دنیا کی رونقوں کے پیچھے میں دوڑتا تھا، قرآن کی آیتوں کے پیچھے نہیں دوڑتا تھا، دنیا کے رواج رسم اور اولادوں کے پیچھے میں دوڑتا تھا، نبی کے اسوہ حسنہ اور شریعت کے پیچھے نہیں دوڑتا تھا. تو یہ بدن گواہی دے گا. تو پھر اللہ کہے گا اس کو جکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اور اس کے سر پر انڈے لو گرم کھولتا ہوا پانی. جو اس کے دماغ میں دنیا سمائی ہوئی تھی نا، کبھی آپ نے سوچی ہے یہ باتیں؟ کیوں اللہ کہے گا اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ذرا انڈے لو، اس کا دماغ ذرا ٹھکانے ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں. کیونکہ اس کے دماغ میں دنیا اتنی سمائی، فنا اس کے دماغ میں سمایا ہوا ہے. اب کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالو، ذرا اس کو ہوش آئے ذرا کہ میں نے کس چیز سے میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ عذاب کہے گا، سر پہ اس کے کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور گلے میں اس کے توق ڈالو، بھاری توق ڈالو. کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی خواہشات اور جذبات کے توق گلے میں ڈالے ہوئے تھے. اس نے قرآن کا ذوق نہیں لیا تھا. آج اس کے گلے میں دنیا جو محبت ہے نا، اس کو توق بنا کے ڈالو، اور پیروں میں اس کے زنجیریں ڈالو. بھئی اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچی ہے یہ باتیں؟ قرآن کے تناظر میں اللہ کہتا ہے زنجیریں اس کے پیروں میں ڈالو، بڑی بڑی 70 گز لمبی زنجیریں اس کے پیروں میں ڈالو. جس طرح اس نے اپنے آپ کو دنیا کی زینتوں میں، خواہشوں میں، راحتوں میں، محبتوں میں، دنیا میں اس نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا تھا نا، آج بھی اس کو جکڑو. اور یہ ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو جکڑا رکھا نا، تو 70 گز لمبی زنجیریں لاؤ اس کو. ان زنجیروں کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. جس طرح دنیا میں تمہاری خواہشوں کا، راحتوں کا کوئی اینڈ ہی نہیں تھا، مرتے دم تک تم دنیا کی فکریں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی محبتیں، دنیا کی رونقیں، اسی کے پیچھے لگے رہے. پھر اللہ کہے گا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالو لا کے. جس طرح ہر وقت یہ دنیا کے کام تو کرتا تھا، لیکن جو کام اللہ نے دیے تھے اس کا وقت نہیں تھا اس کے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح سے نظر انداز کیا تھا نا دنیا میں، جیسے دماغ سے قرآن کو جھٹلایا تھا، دل سے قرآن کو ہٹایا تھا، اسی طرح اللہ کہے گا آج اس کی ایک ایک چیز کے اوپر غضب نازل ہو، قہر نازل ہوگا. اور دلوں پر بھی دیکھیں قرآن پاک میں ہے، ایسی آگ جلاؤ اس کے دل تک پہنچے، دل کو، بدن کو جلا دے. بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اسے گندک کا لباس پہناؤ. گندک کا لباس، کالا سیاہ. ہر چیز ظاہر ہوگی. میں آپ کو بتاؤں، حشر کہتے ہی اسے ہیں گندک کا لباس پہناؤ اس کے کالے کرتوت، اس کا کالا دل، آج اسے کالا ہی لباس پہنا دو. اور گندک آپ کو پتہ ہے وہ کیمیکل ہے بہت تیزی سے آگ پکڑتا ہے.
तेजी से आग पकड़ता है गंधक। दुनिया का गंधक तो कुछ नहीं है, जो आखिरत में होगा। और जब उसको गंधक का लिबास ही पहना दिया जाएगा और फिर आग में झोंका जाएगा, तो आप सोच नहीं सकते कि उसका हश्र क्या होगा। ये हमने मजाक समझी हुई हैं चीजें। तकवा का लिबास पहनो, आज कितने प्यार से मैं आपको बुलाती, तकवा का लिबास पहनो, सिरातल मुस्तकीम पे चलो, दिमाग में कुरान का फिक्र, कुरान की आयात की फिक्र लगाओ, दिल में कुरान में तदब्बर करो। आप एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। पता तब चलेगा जब हशर में अल्लाह कहेगा इसके कानों में सीसा डालो, खोलता हुआ। ये एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता था ना, आज इसके कानों में खोलता हुआ सीसा डालो, इसके सर पे जरा खोलता हुआ पानी डालो, ताकि इसे पता चले कि इसने कितनी बार इसने हक की बात सुनी और रद्द कर दी, कितनी बार इसे हक के लिए बुलाया गया, नफ्स खुशी के लिए बुलाया गया, इसने परवाह नहीं की। आज इसे पकड़ लो, फिर जकड़ लो और पहना दो इसे हथकड़ियां, पहना दो इसे बेड़ियां, डाल दो तोग, पहना दो गंध का लिबास, खिलाओ इसे ज़क़ूम, कांटे खिलाओ इसे खोलता हुआ गंदा पानी पिलाओ, इसके होश जरा ठिकाने आए, और इसके बाद इसे ले जाके उस आग में डाल दो जो बरसों से दहक रही है। ये हाल तो यहूदियों का होना है। हम क्यों उनके पीछे चल पड़े? हमने क्यों उनकी फितरत, आदत, हसलत अपना ली? अल्लाह ताला हमें वोन कर रहा है कि वो ये कहते हैं, बहाने मकारियां करते हैं, भाई हम सब कलमा गो हैं जैसे हम करते हैं। यहूदी भी इस तरह मकारियां करते थे। हम हास अल्लाह के बंदे हैं, सारे नबी हमारे बनी इसराइल से आए हुए हैं। जुबानी दावे यहूदी किया करते थे। आज हम भी इसी तरह हैं। अब घर बैठे नमाज पढ़ लेते हैं जी, फर्ज अदा कर लेते हैं, मैं पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, रोजे भी रख लेते हैं, मैं घर बैठी सब कुछ कर रही हूँ। घर बैठे आप अपने तरीके से कर रहे हैं, जो तरीका अल्लाह ने कुरान पाक में समझाया है कि तुम इहदिन सिरातल मुस्तकीम, एक तरतीब, और फिर अनअमता अलैहिम, एक सोबत, और फिर तकवा का ज़ादे राह का मुजाहिदा करो। अपने तरीके से किया, कुरान के तरीके से कुछ नहीं किया। आपका तरीका तो और आपका तरीका कुछ भी नहीं अल्लाह की नज़र में। अल्लाह ने कहा है कि अगर चलना है तो सुन्नत मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा, तरीका मुस्तफ़ा पे चलो। अपने तरीके से घर बैठ के, अपने आराम दे तरीके से बैठ के काम ना करो। अपने आप को मुशक्क़त में, मेहनत में डालकर तरीका मुस्तफ़ा पर अमल करो। नहीं उठा जाता, नहीं चला जाता, गिरते पड़ते आओ। आज मुशक्क़त करो, मेहनत करो, ताकि हशर की ज़िल्लत से बच जाओ। लेकिन हमने कभी हशर को आंखों से ऐनुल यकीन, यही तो मैं बात आपसे कह रही थी, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन से अगर हमने हशर को देखा हो तो हम लरज़ जाएं, तड़प जाएं, लेकिन हम कभी अल्लाह की नाफरमानी, सिरातल मुस्तकीम से कभी हटे ही ना। लेकिन हमारा कुरान तो इल्मुल यकीन से आगे गया ही नहीं, इसलिए हम पढ़ के जो मर्जी करते फिरते हैं, जुबानी दावे करके खुश होते रहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये यहूदी फितरत है। वो भी कहते थे हम सिर्फ उसको मानेंगे जो हम पर नाजिल हुई है। तो अल्लाह कह रहा है ये उसके सिवा किसी और को नहीं मानते, हालांकि वो सच्ची है, यानी ये कुरान सच्ची किताब है, और जो उनकी किताब है उसी की तो तस्दीक कर रही है। कुरान में और तौरात में पैगामात के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, हिदायत के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। और अल्लाह ताला कहता है जो अहकामात कुरान में है वही तौरात में, जो तौरात में हुक्म है वही कुरान में, तो फ़र्क तो कुछ नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी अना है, तुम्हारी मकारी है, तुम्हारी गफलत है जिसमें तुम पड़े हुए हो। और ये
शैतानी और यहूदी और मुनाफिकाना फितरत है। देखिए अल्लाह कैसे कैसे हमें जगा रहा है, लेकिन हम जागने वाले हों तो फिर ही है ना। हम तो ऐसी ऐसी आयतें जहाँ अल्लाह गज़बनाक होता है, जहाँ अल्लाह हशियत और अपनी नसीहत और कोई हिकमत की बात, ये हिकमत वाली देखें, हकीमाना अल्लाह का अंदाज है कि अल्लाह किसी के तनाजुर में किसी और की बात करके अल्लाह हमें नसीहत दे रहा है। इसको हकीमाना अंदाज कहते हैं कि तुम उस जिल्लत से बच जाओ जिस जिल्लत का यहूदी शिकार हुए, अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए, तुम उससे बच जाओ। लेकिन हम तो आयतें पढ़ के ऐसे गुजर जाते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना है ही नहीं, बल्कि ये तसल्लियाँ एक दूसरे को देते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, हम तो नेक हैं, ये यहूदियों के लिए हैं, वो नाफरमान थे, हम तो मुसलमान हैं। आज हमारे पास वो कहते हैं ना, ये होता है ना कि नाकिस इल्म वाले लोग, कम इल्म वाले लोग कहते हैं ये आयत आपके लिए नहीं है, ये उस वक्त के यहूदियों के लिए थी। साथ ही हमें आयत से तोड़ देते हैं, हालांकि हमें हर आयत से जोड़ना चाहिए और ताकि हम अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें। जब हम आयत से ताल्लुक़ ही तोड़ लेते हैं तो हम अल्लाह से ताल्लुक़ कभी जोड़ सकते ही नहीं है। आयत वसीला है अल्लाह तक ताल्लुक़ बनाने का। जब हमने आयत से ही ताल्लुक़ तोड़ दिया तो हमने रब से ताल्लुक़ तोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, आयत नहीं तो हमें लेके जाना था अल्लाह की तरफ। जब हम ये कह देते हैं ये आयत हमारे लिए नहीं है तो हम अल्लाह की तरफ जाने की, आगे जाने की बजाय पीछे हो जाते हैं, हमारे लिए नहीं है, पीछे हो जाओ। आजकल के मौलवी यही तो बातें फैला रहे हैं, इसी को तो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मेरी उम्मत पर फितनों का दौर होगा तो जो लोग मौलवी होंगे, आलिम होंगे, वो आसमान के नीचे सबसे बुरी महलूक होगी। ये वो दौर है जिसमें हम बैठे हुए हैं। और कुरान सिर्फ किताब तक रह जाएगा, सफ़ों सतर तक रह जाएगा, सफ़ों तक, सीनों में नहीं होगा, ना अमल में होगा ना सीने में होगा, सिर्फ सतरी होगा। आज मुझे बताएं ये हाल है कि नहीं? हम कुरान को सिर्फ सतरी तौर पर, सतही तौर पे पढ़ के रख देते हैं, जो लोहे महफूज की कलामुल फसल है, फैसला कुन, उस फैसला कुन कलाम से हम मुंह मोड़े हुए हैं। और जो दुनिया की बातें हैं वो सोच सोच के हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फलां ने ये बात कह दी, फलां ने ऐसे क्यों कहा। लोगों की बातों को इतना तफक्कर तदब्बर करते हैं कि दिमाग थक जाता है। वो कहते हैं ना, टकरे मार मार के सोच सोच के दिमाग जवाब दे जाता है, जब दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं दुनिया की बातों को और कितना सोचूं। लेकिन अगर यही हमारी अमल हमारा अपने रब की तरफ होता और हम कुरान की आयतें सोचते, तो जितना आप कुरान को सोचोगे उतना अल्लाह आपके दिल को नूर देगा, तज़किया देगा, तकवा देगा, हशियत देगा, तहारत देगा, अपनी मोहब्बत देगा और इताअत देगा। लेकिन शैतान ने, ये गहरी बात नोट करें, शैतान ने और नफ्स ने हमें इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि जो अल्लाह ने दिमाग दिया था कुरान के लिए वो हमने सारा दुनिया की तरफ लगाया हुआ, फना की तरफ। जो अल्लाह ने बका के लिए दिमाग, देखें ये सबसे बेस्ट कंप्यूटर दिमाग है। मैं आपको बताऊं, आज तक जितनी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है ना, इस अल्लाह के बनाए हुए दिमाग से बेहतर और फास्ट नहीं है जितना हमारा दिमाग फास्ट है, क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ कंप्यूटर है। तो अल्लाह ने ये इतना जदीद और इतना कहते हैं ना जामे दिमाग का सिस्टम हमें क्यों दिया था, ताकि तू आयत, इधर से तू आयत पढ़े, उधर तू आयत का तसव्वुर करे और उधर तू उसको इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन पे ले जाए, ताकि तू फिर हक़ुल यकीन के लिए मुजाहिदा करे। लेकिन हमने दिमाग को अल्लाह की तरफ और अल्लाह के लिए तो इस्तेमाल किया ही नहीं, जैसे हमने दिल को नहीं किया ना। दिल को भी अल्लाह ने इसलिए दिया था अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। देखें ये गहरा पॉइंट नोट करें, अल्लाह ने दिल इसलिए नहीं दिया कि हावंद की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में, जायदाद की मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में बैठ के गम लगाओ और रो बैठ के। हमने हर चीज़ का गलत इस्तेमाल किया हुआ है, दिमाग का भी गलत इस्तेमाल किया हुआ है, दिल का भी गलत इस्तेमाल किया। आप पूरे कुरान में देखें, कहीं नहीं अल्लाह ने कहा फिक्रें करो,
دنیا کی فکر کرو، اولاد کی فکر کرو، دنیا کے پیچھے دوڑو، اولاد سے محبت کرو، خاندان سے محبت کرو، پورے قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کہتا ہے یہ دل میں نے تمہیں دو نہیں ایک دیا ہے اپنے لیے، یہ دل میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے اللہ سے محبت کرو۔ لیکن ہم نے مانی اللہ کی، یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں ہم مانتے۔ اور دل ہم جدھر لگاتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف لگاتے ہیں، یا اولاد کی طرف، یا خاندان کی طرف، یا خاوند کی طرف، یا رشتوں کی طرف لگاتے ہیں نا، تو پھر جب ہمیں وہاں سے کہتے ہیں نا ملتی ہے مایوسی، تو پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ محبتیں کر کر کے جب ہمیں رسپانس نہیں ملتا تو پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی منع کیا تھا، اللہ نے تو کہا ہی نہیں محبت کرو دنیا سے، نہ اولاد سے، نہ مال سے، کہا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہے مال اور اولاد تو فتنہ ہے، ان سے محبت کرو گے تو یہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ لیکن ہم نے اللہ کی آیات اور احکام کو نہ سمجھا ہے نہ مانا ہے، اور پھر ہم بیٹھ کے روتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے رونا ہے تو میرے لیے، میری یاد، میری محبت، میری اطاعت میں رو، اور اپنے اعمال اور اپنا حال دیکھ کے رو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم دوسروں کو یاد کر کے روتے ہیں، وہ کتنا اچھا تھا، وہ ایسا تھا، وہ پیارا تھا، دنیا کو یاد کر کر کے، دنیا کے رشتے، دنیا کے مال و متاع کے لیے رو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں رونا چاہیے وہاں روئے نہیں۔ اور جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولا تحزن، پورے قرآن میں بار بار آتا ہے غم نہ کرنا، غم نہ کرنا، وذکر، اللہ کا ذکر کرنا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم ہر بات دل میں لگا کے، دل کو لگا کے اور پریشان ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، دل ہی نہیں کر رہا کچھ کرنے کو، دل ہی میرا خراب ہے، دل ڈاؤن ہے، دل بوجھل ہے، دل ڈپریس ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ آپ نے دل کو وہاں لگایا جہاں اللہ نے کہا تھا نہ لگانا۔ تو جب آپ اللہ کے حکم کے خلاف جاؤ گے تو آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو سکون ملے گا؟ آپ کو آرام ملے گا؟ آپ کو خوشیاں ملیں گی؟ نہیں، آپ کو دھوکہ ملے گا، بے سکونی ملے گی، اور آپ کو پریشانی اور مایوسی ملے گی، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو یہودی کیا کرتے تھے، اپنا دماغ چلاکیوں میں لگایا ہوتا تھا انہوں نے، اور دل دنیا کے مفاد اور خوشیوں میں لگایا ہوتا تھا انہوں نے، اور زبان سے وہ کہہ رہے ہوتے تھے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم تو بڑے خوش بخت ہیں، دنیا میں بھی ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے اور آگے جا کے بھی ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی منافقانہ روش ہے، اور ان کا یہ دوغلانہ رویہ ہے، اس سے صرف انہیں اللہ کی لعنت ملی ہوئی ہے اور اللہ کا غضب ملا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اگر ہمیں یہ زندگی دی ہے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے دی ہوئی ہے، یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں۔ اور عبادت کہتے کس سے ہیں؟ عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑی ہو جاؤں، عبادت ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو اس طرح استعمال کروں جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں۔ اگر ہم صرف نماز ہی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کے چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھ کے چھوڑ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج عمرے کر رہے ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے دماغ کو قرآن کے تفکر میں لگاؤ، تفقع میں لگاؤ، اور من کو قرآن سے تزکیہ میں لگاؤ، من کو قرآن سے طہارت دو، من کو قرآن سے اللہ کی خشیت دو۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے نا تو ہم بندے اللہ کے ہیں ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اندر ہمارے گمراہی ہے اور ہم اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئی؟ پہلے عبد بنو، پھر عبدیت کرو، پھر عبادت کرنا۔ ہم تو نہ عبد بنتے ہیں، نہ ہم عبدیت سیکھتے ہیں۔ ندامت، ملامت، ریاضت، محنت، مشقت، خشیت، طہارت، اطاعت، محبت اور اللہ کی رضا، یہ عبدیت کا راستہ ہے۔ نہ ہم عبدیت کے راستے پر چلتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے وضو کر کے جائے نماز بچھا لیا تو میں عبادت کر رہی ہوں۔ عبادت میں آپ کو بتاؤں اس طرح نہیں ہوتی۔ عبادت ظاہر سے نہیں، باطن سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے اپنا دماغ قرآن کی طرف، سمجھ رہے ہو، صراط المستقیم کی فکر، آیتوں سے تزکیہ لینے کی فکر، اور دل، اللہ نے کہا ہے مجھ سے شد حب للہ،
اور اللہ سے محبت کرنے کا ہمارے پاس وسیلہ رسول اللہ. تو رسول اللہ سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ٹھیک ہے، اور دماغ میں قرآن کی ہر وقت، ہمارے دماغ میں قرآن کی آیت، دل میں اللہ رسول کی محبت، اور زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ بندگی ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ اس طرح ہم بندہ بنیں گے. پہلے بندے بنو، پیروی مصطفیٰ کرو، بندے بنو، قرآن کا اتباع کرو، بندے بنو، صراط المستقیم پر اپنی زندگی کو ڈالو، بندے بنو. سمجھ رہے ہو آپ؟ پھر بندگی کرو، پھر عبادت کرنا. ہم چھلانگ لگا کے عبادت پہ دوڑ جاتے ہیں. تو عبادت ایسے نہیں ہونی جب تک ہم اللہ کے بندے نہ بنے. اور بندے ہم نہیں بن سکتے جب تک ہمارا من پاک، نیت صاف نہ ہو. دنیا سے بالکل اپنے دل کو نکال لو، اپنے دماغ کو بھی نکال لو. اب میں نے قرآن کی آیتیں دماغ میں ہونی چاہیے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور میرا قدم صراط المستقیم پر ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتاؤ، جب آپ اس طرح بن کے اس طرح چلو گے تو آپ کے ساتھ کون چلے گا؟ نہیں چلے گا کوئی بھی آپ کے ساتھ، بلکہ آپ کے اپنے بھی آپ کے دشمن بن جائیں گے. ہر جو پہلے خیر والا تھا وہ بھی غیر والا بن جائے گا. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو ہمیں قرآن کی راستے پر چلنا ہے، صراط المستقیم پر چلنا ہے، کلمے کا وعدہ نبھانا ہے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، چاہے ہمارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، چاہے ہماری اولاد ہمارے ساتھ چلے یا نہ چلے، چاہے ہمارا خاندان ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو. ہم نے صراط المستقیم کا راستہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ صراط المستقیم سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول کا جو راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اگر ہم اللہ کے راستے پر نہیں چلے تو ہم اللہ تک کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے. تو صراط المستقیم کے راستے کے لیے ہمارا کوئی راہبر بھی ہو نا، تو راہبر رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے ہاتھ میں کوئی منشور بھی ہو نا، تو منشور کلمہ ہے. اور ہمارے پاس کوئی کہتے ہیں نا دستور بھی ہو نا، تو دستور قرآن ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں ہر وقت قرآن کی آیت ہوتی ہے، دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے، ہاتھ میں اس کے کلمے کا وعدہ ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے. اور وہ صراط المستقیم پر پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ میرا ایک ایک قدم سیدھا صراط المستقیم پہ ہو، نہ میں ادھر جاؤں خواہشات کے پیچھے، نہ میں ادھر جاؤں اپنی راحتیں اور زینتوں کے پیچھے، سیدھا صراط المستقیم پر میں چلوں. یہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں نا تو صراط المستقیم پہ چلیں. اگر ہم اپنی خواہشات کے راستے پر چلیں گے نا، صراط الہوا، تو ہمارا انجام یہودیوں کی طرح ہوگا جن کے پیچھے اللہ نے لعنت لگا دی اور جو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی رحمت لینے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں اپنی رضا اور اپنی قربتیں حاصل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین.